الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوب ربنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام معزز حضرات، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ توبہ آیت نمبر 40 آیت نمبر 23 اور سورہ توبہ آیت نمبر 88 89 اور سورہ صف آیت نمبر 2 سورہ فتح آیت نمبر 28 29 اختصار کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد سے تلاوت کرنے کا اللہ نے توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کے صحیح معنی اور مفہوم ہمیں سمجھانے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ مہینہ چل رہا ہے جمادی الثانی کا اور مختلف پہلو ہے اس مہینے میں بھی، لیکن امام الصحابہ افضل البشر نبی علیہ السلام کے بعد، انبیاء کے بعد جس کا درجہ مخلوقات میں سب سے افضل ترین درجہ ہے، وہ میرے آقا کریم کے غار و مزار میں بھی ساتھی
قبر میں بھی ساتھی، حشر میں بھی ساتھی۔ بلکہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، نبی علیہ السلام کے دائیں طرف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسجد نبوی کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ ہنس رہے اور ہنستے ہوئے مسکرا رہے ہیں، فرماتے ہیں وَهَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی طرح قیامت کے دن ہم دونوں جائیں گے۔ اور سب سے پہلے پیغمبر کریم نے فرمایا میری قبر پھٹ جائے گی اور سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، میرے ساتھ دائیں طرف میرے پیارے ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہوں گے، اور اسی طرح ہم دونوں، یہ دائیں طرف ہوگا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف، اور ان دونوں کے ساتھ کل میدان محشر کی طرف بھی اسی طرح ہمارا جانا ہوگا، اور جنت میں بھی یہ میرے ساتھ ہوں گے۔ لیکن ہم کیا جانے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا، تو پھر ہمیشہ گندگی کے مقابلے میں صفائی ہوتی ہے، اور جب صفائی کہیں پر آ جاتی ہے وہاں پر بہت ساری گندگیاں پھر نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ جہاں پر شیشہ ہو اور شیشے کے سامنے کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ جیسا انسان ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کو اس کا عکس نظر آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب میرا ابوبکر، میرا عمر، 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے خدا نے میرے پیغمبر کے لیے چن لیے، اور چنے نہیں بلکہ بار بار امتحان ان سے لیا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور جب بار ان کو آزمایا اور پھر یہ سرٹیفکیٹیں بھی دے دیے، یہ سند بھی دے دیے، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ ساری کی ساری سرٹیفکیٹیں ملنے کے باوجود آج کا کوئی کالا اگر اٹھ کر میرے ابوبکر کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، میرے ابوبکر کے بارے میں غلط کہتا ہے، تو جلن تو اس کو ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ میری زندگی کے اول روز سے لے کر آخر روز تک بیت اللہ پر بھی قبضہ ابوبکر کا ہے، اور مسجد نبوی پر بھی قبضہ ابوبکر کا ہے، ابوبکر کے ماننے والوں کا ہے، ابوبکر کے یاروں کا ہے، اور اس کے بعد جنت پر بھی قبضہ ان کا ہے۔ تو ہم صرف اتنا ہی کہتے ہیں آپ بھی ابوبکر کو مان لیں، آپ بھی ابوبکر کے نقش قدم پہ چلیے، آقا علیہ السلام کی متبع سنت بن جائیں۔ آقا علیہ السلام نے جس طرح کرنے کا حکم دیا اللہ سے لے کے اس طرح کر گزرو، آپ بھی ابوبکر کی طرح نبی علیہ السلام کے اس امت میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ صحابہ کرام کے انکاری بنیں گے تو پھر آپ یہ کہتے کہتے دنیا سے تو چلے جائیں گے، لیکن جنت کی طرف اور جنت کا سوچ یہ تیری غلط سوچ ہوگی۔ پھر اس لیے ابوبکر کو ماننے سے قرآن کو ماننا ہوگا۔ اگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کریں گے تو یہ سارے کے سارے قرآن کا انکار ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے خود میرے ابوبکر کے لیے فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ جب غار کے اندر میرے ابوبکر اور میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، میرے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں پر پھیل کیا، فرمایا میرے پیارے میں اب سے پہلے جاؤں گا اس غار کے اندر، میں یہاں صفائی کروں گا، یہاں جو فالتو سوراخ ہے انہیں بند کر دوں گا، جب یہ فالتو سوراخ بند ہو جائیں گے پھر آپ اندر آ جانا۔ نبی علیہ السلام ساتھ جاتے تو جا سکتے تھے،
لیکن یہ میرے ابو بکر کا اخلاص ہے، اسی لیے ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ بکر کا معنی ہے، بکر صبح کو کہتے ہیں، بکر کا معنی ہے ہر نیک اور اچھے کام کے اندر پھیل کرنا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموں پر نام رکھیں گے، اولیاء اللہ کے ناموں پر نام رکھیں گے، اچھے نام رکھیں گے اپنے بچوں کے، یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے، تو پھر آپ کے اولاد کے اندر وہ صفات اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ذات جس نے بھیجا رسولہ اپنے رسول کو، هو الذی وہی ذات ارسل رسولہ جس نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدی، ہدایت کے ساتھ، رہنمائی کے ساتھ، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ رہنمائی کرنے والے، جسے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ اللہ رب العالمین نے شرف حاصل کر دیا۔ مسجد اقصیٰ کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام پیچھے کھڑے ہیں، سب سے آگے امامت کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سب انبیاء کی امامت، اور فرمایا ودین الحق، صرف بھیجا ہی نہیں، دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کرے، علی الدین کلہ، غالب نہ کر دے بلکہ ساری کے ساری دین کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اس وقت کے جو مخالفین تھے، مشرک تھے، جتنے بھی بدتی تھے، جتنے بھی ابو بکر کے مخالفین تھے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، وہ یہی کہتے تھے عجباً ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، یہ کون آدمی ہے جو یتیم ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہی پیدا ہوا، ہمارے معاشرے کے اندر ہی جی رہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو مقام اللہ نے اس کو دیا وہ ہمیں کیوں نہیں دیا؟ وہیں پر سردار ابو جہل بھی موجود ہے، ابو لہب بھی ہے، قریش کے بڑے بڑے سرداران موجود ہیں، لیکن جلن ان کو صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ مکے کا ایک یتیم ہے، اگر معاملات ہے تو اسی کے درست ہے، بات اس کی بات جیسی کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کو دیکھتے ہوئے کوئی رجتا ہی نہیں، اس کے پیچھے چلنے کے لیے ہر ایک تیار ہے، ہر ایک اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بچ نہیں پاتا، پھر بھی ساتھ ساتھ جا کر اسی کی مان کر چلتا ہے۔ پھر یہ نبوت اسی کو کیوں ملا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، سعد بن ابی وقاص، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سارے کے سارے انہی کو کیوں ملے؟ یہ کسی اور سردار کو کیوں نہیں ملے؟ یہ زکوٰۃ مانگتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ ہمارے زکوٰتوں پہ پلنے والے ہیں، یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، اور یہ پھر اٹھ کر ہمارے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ہمارے مخالفت کرتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جلنیں اپنی جگہ پر، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، دو میں سے دوسرا میرا صدیق۔ بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں اگر اختلاف ہو جائے کر لے کوئی، لیکن صدیق اکبر وہ ہستی ہے جس کے بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں کر سکتا، جس کی صحابیت ہونے کا قرآن کے الفاظ موجود ہے۔ اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا اگر غار کے اندر موجود ہے پیغمبر کریم کے ساتھ، وہ میرا صدیق ہے۔ اور جب مسجد نبوی کے اندر تشریف لا رہے ہیں نبی علیہ السلام، اور یہ حدیث فرمایا وَهَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم اٹھیں گے ایک ساتھ۔ پھر دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے اور دیکھ چکے ہیں، سب سے پہلے وہاں غار کے اندر جانے والا صدیق، قبر کے اندر جانے والا
میرا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو دائیں طرف پر میرے ابو بکر کو دفن کیا، بائیں طرف حضرت عمر کو، وَهَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے۔ اور ہاتھ رکھ کر کے فرمایا کہ میرے دائیں طرف میرا ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف میرا عمر ہوگا، اور ہم دونوں اسی طرح میدان محشر کی طرف چلیں گے اور اسی طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کے ہر دروازے سے ہر جو آخری وقت پر جس نے عمل کیا اس کو داخل کیا جائے گا۔ نماز کا دروازہ الگ ہے، روزے کا دروازہ الگ ہے، اسی طریقے سے ہر نیک کام کرنے والے کے لیے الگ الگ دروازہ بنے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ پکار کر کہے گا آپ آئیں اور مجھ سے داخل ہو جائیں۔ یہ شرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر آخری وقت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی میرے رفیق ہیں، جتنے بھی میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، سارے کے ساروں کا میں بدلہ ختم کر چکا ہوں، لیکن یہ میرا ابو بکر وہ ابو بکر ہے جس کا بدلہ کل قیامت کے دن میرا رب ہی عطا کرے گا، یہ میری بس کی بات نہیں، جس سے میرا پیغمبر بھی فرماتے ہیں میں اس کو بدلہ دینے میں بے بس ہو چکا ہوں۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، آسمان کی طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ اٹھا کر کے دیکھتی ہے، تو جب نگاہ اٹھائی فرمایا اللہ کے رسول یہ جو آسمان کے اندر جتنے بھی ستارے ہیں اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اس آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو فرمایا میرے بابا کی نیکیاں، فرمایا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے جس کی نیکیاں میں بھی نہیں بتا سکتا ہوں۔ اور جب یعنی جس وقت دیکھے جس معاملے میں بھی دیکھے ابو بکر، تو اسی لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو گے تو ان ناموں کا اثر ہوگا۔ مال لایا گیا مسجد نبوی کے اندر، ڈھیر لگے ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں لے آئے۔ پہلے نبی علیہ السلام سے پوچھا عمر کیا کتنا لے کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول آدھا چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا آپ کے قدموں میں دے چکا ہوں۔ جب ابو بکر سے پوچھا فرمایا اللہ کے رسول سب کچھ آپ کے قدموں میں لوٹا چکا ہوں۔ اس وقت بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ ابو بکر سے برابر نہیں چل سکتا ہوں۔ اس لیے یہ 22 جمادی الثانی یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کا یوم وفات ہے، اور ہم اپنے بچوں کو خلفائے راشدین ابو بکر خلیفہ اول، عمر خلیفہ دوم، عثمان خلیفہ سوم، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ خلیفہ چہارم، اور ان کے رشتہ داریاں، ان کی اولاد، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے نواسے، یہ چیزیں ہم کم از کم اپنے اولاد کو سکھائیں۔ 10 مبشرہ کے نام ان میں سے 4 یہ 6 آگے اور آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کون ہے، ان کے نام ہمارے بچوں کو۔ لیکن کیا ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو اردو، انگلش اور ہندکو کے اچھے اچھے ڈرامے کیوں نہ دکھائیں؟ ہم ان کو ان چیزوں کے ساتھ کیوں وابستہ نہ کریں کہ امریکہ کا صدر کون ہے، برطانیہ کا صدر کون ہے، یورپ اور فلانا ایران کے ان کے صدروں کا بعد میں آنے والا کون ہے، پہلے کون کون گزر چکے، یہ کیوں نہ سکھائیں؟ ہم رات 11-12 بجے تک اپنے بچوں کو ساتھ بیٹھ کر اگر کوئی فلم نہ دیکھے تو نوالا ہضم نہیں ہوتے، اس گلے سے نیچے جانے کے لیے نوالا تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ آج میرے ساتھ بچے دیکھ کر کے موبائل نہیں دیکھا انہوں نے۔ یہ خلفائے راشدین کے نام، صحابہ کرام کے نام، ان کی تاریخ، قرآن کی ایک آیت سکھانا یہ ہمارے لیے اتنا مشکل بن چکا ہے۔ اگر ہم کسی بزرگ سے کہیں گے وہ کہے گا اب تو میرا دماغ ہی پک چکا ہے، اب میری زبان اس پہ نہیں چلتی ہے، اور میری زبان چلتی ہے، وقت ہی میرا گزر گیا۔ تو یہ ساری باتیں ہماری اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب ہم کہیں اپنی جوانی کو کوئی قصہ اور کہانی سناؤ، 10 جھوٹ اور ملا کر کے سنانے کے لیے ایسے تیار ہے کہ سننے والا کہے گا یہ پھر سناؤ۔ لیکن یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو یاد کرانے چاہیے۔ یہ واقعات
ان ھذا لہو القصص الحق، یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو الناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو لا واجد ولا ماجد إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ومن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو ومن يعلم الجهر والسر لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والقيامة قريب والحاكم رب جليل والمنادي جبريل ويقول الجنة وعدي وعدي ويقول النار عهدي عهدي ويقول الكعبة الزواري الزواري ويقول آدم صفي الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول سليمان صاحب المملكة عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي
ويقول رسولنا ونبينا وهادينا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله يوم القيامة يا رب أمتي أمتي. ويقول الجليل الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله الله. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده، الذي قال في خطبته حجة الأخيرة: إني قد تركت فيكم كتاب الله إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعده. وعلى آله وأهل بيته المطهرة خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وجبيرية وأم سلمة وصفية وميمونة وماريا، وعلى خلفائه الستة من الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحسنين ومعاوية، وعلى عميه المكرمين العباس أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة، وعلى بناته المكرمات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وعلى كل أولاد بنات علي بن أبي العاص قاسم وأمامة بنت أبي العاص قاسم وعلي بن عبد الله بن عثمان، وعلى الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحة